سبق نمبر 4 اسم فعل اور حرف کی پہچان۔ اسم فعل اور حرف کسی بھی جملے کا ایک ضروری جز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر جملے میں کہیں نہ کہیں اسم یا فعل یا حرف میں سے کوئی نہ کوئی ضرور پایا جاتا ہے۔ گویا اسم فعل اور حرف سے مل کر ایک مکمل جملہ بنتا ہے، کلام بنتی ہے، لہٰذا اسم فعل اور حرف کی پہچان ضروری ہے۔ تو ہر جملے میں کم از کم 2 کلمے ضرور ہوتے ہیں، خواہ وہ بظاہر دونوں موجود ہوں، جیسے جلس ولد تو ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، یا پھر بظاہر تو ایک ہو لیکن اس کے اندر کوئی دوسرا کلمہ بھی موجود ہو، جیسے تکلم تو کلام کر، تو یہ تکلم کا فعل امر بظاہر تو ایک کلمہ ہے، فعل ہے، لیکن اس کے اندر انت ضمیر واجب الاستتار فاعل ہے اور فعل فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور 2 سے زائد کلموں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس سے زائد کلمات جملے میں ہوتے رہتے ہیں، جیسے التلمیذ یقرأ الکتاب فی الغرفۃ۔ تو ذیل میں اسم کی علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی کثیر الاستعمال 2 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 الف لام اسم کی ابتدا میں آئے گا، نمبر 2 تنوین، اور یہ الف لام اور تنوین میں سے ایک چیز آئے گی ایک وقت میں، مثلا رجل کے اوپر الف لام لگائیں الرجل، تو یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے، لیکن اگر یہی الف لام ہٹا دیں تو آخر میں تنوین آ جائے گی، الرجل کی بجائے رجلون بن جائے گا۔ اسی طرح اس کی سب سے مین 2 علامات ہیں، جن میں سے ایک وقت میں ایک ہی پائی جائے گی۔ یاد رکھنے والی یہی بات ہے کہ اسم کے اوپر یا تو الف لام آتا ہے، اگر الف لام نہیں ہوگا تو اس کے آخر میں تنوین آئے گی اور یہ اسم ہے، جیسے الکتابو، اگر الف لام کو ہٹا دیں تو کتابو کے آخر میں جو با کے اوپر ایک پیش پڑا ہے یہ 2 پیش ہو جائیں گے، کتابن بن جائے گا۔ القرآنو ہے، الف لام آ رہا ہے، اگر الف لام نہیں ہوگا تو قرآنن بن جائے گا۔ اسی طرح خواہ کتابن ہو تو الکتابہ کتابن ہوگا، تو تنوین ہٹائیں گے تو الف لام لگائیں گے تو الکتاب بن جائے گا، تو یہ ایک علامت ہے۔ اسی طرح جس کے آخر میں تنوین ہو، جیسے شاجرون، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو ایک اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس سے پہلے حرف جر آ جائے، جیسے فی درسن، تو یہ درسن اسم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر فی حرف جار آ رہا ہے۔ حرف جار 17 ہیں جن کی وضاحت بعد میں اپنے مقام پر آئے گی۔ اور اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، جیسے غصن و شجرن، یہ غصن و مضاف ہے، شجرن مضاف الیہ ہے، تو اسم کے لیے اسم کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ فعل کبھی مضاف نہیں ہوتا، حرف کبھی مضاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس سے تثنیہ آتا رہتا ہے، جیسے قلمان، اگرچہ یہ تثنیہ والی علامت فعل میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے یضربان ہے، لیکن یہاں اسم میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ تو فعل سے ممتاز اسے اس طرح کرے گی کہ جس فعل کے آخر میں جو فعل تثنیہ ہوتا ہے، تو اگر اس کے مشابہ ہوگا الف نون کے ساتھ تو وہ مضارع سے آئے گا، تو اس کے اوپر علامت مضارعہ تا یا الف نون میں سے کوئی ایک ضرور آتا ہے۔ تو اسم کی علامت یہ کہ یہ تثنیہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح اسم جمع بھی ہوتا ہے، جیسے اقلام، اس کے آخر میں یائے نسبت یعنی مشدد جو یا ہوتی ہے نسبت کے لیے آتی ہے، جیسے مکہ سے مکیٌ مکے والا، مدنیٌ مدینے والا، تو یہ اس میں منصوب بن جاتا ہے۔ تو منصوب جو ہوتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے، یہ منصوب میم نون سین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مصغر یعنی تصغیر بھی اسم سے ہوتی ہے، فعل سے تصغیر نہیں بنائی جاتی، جیسے راجل سے رجیل، اور تصغیر ہوتی ہے
پیار کی وجہ سے تو کبھی حقارت کی وجہ سے کسی کو چھوٹا کر کے بیان کرنا، جیسے رجیلن چھوٹا سا آدمی، یا اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے پیارا سا آدمی، کیونکہ تصغیر میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسم کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تانیث کی علامت تا آتی رہتی ہے، گول تا، جیسے شجرۃ، اور فعل کے آخر میں بھی یہ تا آتی رہتی ہے، لیکن وہ تا لمبی تا ہوتی ہے، جیسے ضربت۔ اور اسم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ موصوف ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قلم جمیل، تو یہاں قلم اسم ہے اس لیے کہ یہ موصوف بن رہا ہے۔ تو صفت ہونا اس کی اس لیے وضاحت نہیں کی، کیونکہ صفت کبھی کبھی ایک فعل بھی صفت بن جاتا ہے۔ قلم یکتب، قلم لکھتا ہے، یا عندی قلم یکتب، میرے پاس ایسا قلم ہے جو لکھتا ہے، تو یہ یکتب اس کی صفت بن رہا ہے، تو لہذا صفت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم ہو۔ مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے الغرفۃ واسعۃ، تو یہ الغرفۃ مسند ہے، مسند الیہ ہے، تو مسند ہونا یہ ضروری نہیں، کیونکہ جس طرح صفت جملہ فعلیہ ہو سکتی ہے، اسی طرح خبر بھی یا مسند بھی جملہ فعلیہ کے روپ میں آ سکتا ہے۔ فعل کی علامات، تو فعل کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے قد آتا رہتا ہے، جیسے قد خلت، تو یہ قد فعلوں کے اوپر ہی آتا ہے، کبھی ماضی پہ آتا ہے تو کبھی مضارع پہ آتا ہے، بہر کے فعل پہ ہی آتا ہے۔ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے سین یا سوف آ جاتا ہے تو وہ فعل ہوتا ہے، جیسے سیعلم، سوف یعلم۔ اسی طرح جس سے پہلے حرف جازم آ جائے، یعنی 4 حرف جازم ہے، لام لمہ، لام امر، لا نہی، ان شرطیہ، یہ 5 حروف جازم ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو یہ بھی فعل کے اوپر آتے ہیں، لہذا لام جازمہ ہے جو بتا رہا ہے کہ میرے بعد آنے والا یکتب وہ فعل ہے، لم یکتب۔ اسی طرح جس کے آخر میں جزم آ جائے، جیسے انصر، کیونکہ جزم کبھی اسم کے آخر میں جزم نہیں آتی، یہ فعل کے آخر میں ہی آتی ہے، جیسے انصر۔ ہاں البتہ جو مبنی اس اسماء ہیں ان میں آتی رہتی ہے، جیسے من، تو وہ مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ مبنی کلمات ہیں، لیکن وہ بھی تو اس میں مبنی ہے۔ ہاں جو جزم ہے یہ عمومی طور پر فعلوں کے ساتھ خاص ہے، اور ویسے بھی جو یہ علامات بتائی جا رہی ہیں یہ غالب گمان اور کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی صرف اور نحو کے تمام قواعد ظنی ہیں، اور ان میں غالب طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہی ذکر کی جاتی ہے۔ جب قواعد مرتب کیے جاتے ہیں ان میں سے پھر اگر کوئی ان سے مستثنیٰ ہمیں ملتی ہے تو پھر نحوی یہ کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ ویسے بھی نحو میں 3 مذہب ہیں، علماء کوفہ، علماء بصرہ اور علماء بغداد۔ علماء کوفہ نے زیادہ تر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہر قاعدہ علیحدہ مرتب کیا ہے۔ علماء بصرہ نے جو ہے غالب گمان کے مطابق قواعد مرتب کیے، جو ایک کثیر الاستعمال امر پایا جاتا ہے اس سے وہ قاعدہ بنا دیتے ہیں، اور جو جزیات اس سے مستثنیٰ ہوتی ہیں علماء بصرہ کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ اور علماء بغداد نے پھر جو شاذ تھا اس کے لیے ایک الگ قاعدہ بنا دیا۔ تو یہ علماء نحو جو نحات ہیں ہمارے ان میں یہ اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ عمومی طور پر جو صرف و نحو کے قواعد ہیں ان میں غالب اقوال اور غالب استعمال کا جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھا گیا اور اس طرح قواعد مرتب کیے گئے۔ تو اسی طرح فعل کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ مسند ہو، اگرچہ اسم بھی مسند ہوتا رہتا ہے لیکن فعل بھی مسند ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی ظن غالب کے مطابق فعل کی علامات میں ذکر کیا، جیسے ذہب والدون میں ذہب مسند ہے تو والدون اس کا فاعل ہے اور وہ مسند الیہ ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون تاکید آ جاتے، خواہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو،
جیسے لینصرن نون مشدد ہے تو یہ نون ثقیلہ ہے، لینصرن یہ نون جزم والی ہے، ہلکی ہے، لہذا یہ خفیفہ ہے، یہ مخفف ہے اس لیے خفیف ہے۔ جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے جیسے خرجت تو یہ فعل ہے۔ جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل آ جائے جیسے نصرتو کہ یہ ضمیر ہے تو مرفوع بھی ہے کیونکہ یہ فاعل کی حالت میں ہے، نصرتو کا فاعل ہے، اور متصل ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور حرف کی علامات یہ ہیں کہ جو علامات پیچھے ہم نے پڑھی اسم اور فعل کی، حرف وہ ہوگا جس میں نہ اسم والی علامات پائی جائیں گی اور نہ حرف والی علامات پائی جائیں گی، تو وہ حرف ہی ہوگا۔